کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا۔ محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری کرنے ہی گیا تھا۔ اسے ایسا سننے میں کیا چیز مانع ہو سکتی تھی؟ آخر وہ تو چور ہی تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا، میں کیوں نہ کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ شہزادی کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ اس کے دل میں ایک ہرس پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا۔ گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ میں کس طرح اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اسے ایک تدبیر سمجھ میں آئی۔ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاحت اختیار کر کے دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک پہنچ جائے، اور کوئی آدمی یہاں ایسا ہے جو متقی و پرہیزگار ہے، دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا نہایت ہی حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر وہ اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک وضاحت اختیار کر کے مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے گئے، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی بہت اللہ والے بڑے ولی اللہ یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی بہت اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان ہیں، زہد و عبادت میں لاجواب، تقویٰ و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دی کہ کیوں نہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی شخص کا انتخاب کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر شاہ اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور بہت ہی باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا، بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اسی شخص کی تلاش میں تھے کہ ان کی نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص تو دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا۔ بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا اور اس کی بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے، آج جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا، کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا، دیکھیے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل میں ایک چور تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا اس کو سنایا۔ اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضاحت بھی اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس مجھے اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، ذکر ہو جائے تو واقعی یہ عبادتیں، یہ نمازیں ہمیں انسانوں کو برائیوں سے روکتی ہیں، بے حیائیوں سے روکتی ہیں، اور انسان کے لیے بہت حد تک اس کی آخرت سنوارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔